نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ صلوات دے دیجیے محمد والا۔ عکس جلی حسن کو زہر ستم ملا ہے، عکس جلی حسن کو زہر ستم ملا ہے، پہلو ماں کی طرح زخمی جگر ہوا ہے، عکس جلی حسن کو زہر ستم ملا ہے، جانے زہر تھا کیسا ہے جگر پارا پارا، جانے زہر تھا کیسا ہے جگر پارا پارا، زیر کفن بھی خون میرا لال ہے اگلتا، نوحۂ سیدہ کا یثرب میں گونجتا ہے، عکس جلی حسن کو زہر ستم ملا ہے، زہرا ہے خاک اڑاتی، سرنگ بیبیاں ہیں، آل نبی کے گھر میں ہر سے عشقیاں ہیں، قاسم کے سر سے سایہ شبر کا اٹھ رہا ہے، عکس جلی حسن کو زہر ستم ملا ہے، کوئی تیر لگ نہ جائے، تم کو زخم نہ آئے، بھائی ہو تم امانت کرب و بلا کی ہے، میت سے آ رہی ہے شبیر کو صدا ہے، عکس جلی حسن کو زہر ستم ملا ہے، تابوت سے حسن کے آئی صدائے بھائی، نہ دیکھ پائے گی ہے ہمشیر یہ کوئی بھی، پیشانی سے نکالو یہ تیر جو لگا ہے،
نقش جلی حسن کو زہر ستم ملا ہے. صلوات بھیجے مومن اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. آج کی تاریخ 28 صفر سرکار دو عالم کی بھی رحلت کی تاریخ ہے، اور ان کے پہلے نواسے جوانان جنت کے بڑے سردار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. اسی مناسبت سے حسینیہ اکبر رضوی میں یہ مجلس عظام منعقد کی جا رہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم اکبر رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے اولاد جو اس سلسلے کو قائم کیے ہوئے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے. زحمت نہ ایک بار اور درود پڑھ لیجیے محمد والا. سورہ مبارکہ توبہ کی اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے. دو باتوں کا مطالبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. خوف خدا ایک اندرونی طاقت ہے جو انسان کو بہت سی مشکلات میں محفوظ رکھتی اور اسے باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کی انرجی اور طاقت فراہم کرتی. ایک بات تو اذان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہوگی کہ خوف خدا کا اثر انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے. پوری انسانی تاریخ میں کسی ایسے شخص سے جس کے دل میں خوف خدا ہو، بندگان خدا کو کوئی اذیت کبھی نہیں پہنچی ہے. اور دوسری بات، جس شخص کے دل میں خوف خدا جتنا زیادہ ہوگا اس کی ذاتی زندگی گناہ سے اتنی ہی محفوظ ہوگی، بندگان خدا اس کے ظلم سے اتنی ہی محفوظ ہوگی. ہم جو دنیا کے اندر جرائم دیکھتے ہیں، بینک لوٹے جاتے ہیں، لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، خواتین کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، چوری سینہ زوری ہوتی ہے، ہیرا پھیری ہوتی ہے، ذخیرہ اندیزی ہوتی ہے، اور نہ جانے اعلیٰ بلا کتنے جرائم معاشرے میں ہوتے ہیں. ان سب کی بنیاد یہی ہے کہ دلوں سے خوف خدا نہیں ہے. تو اس لیے قرآن نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. جیسا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں. خوف خدا کی بنا پر انسان کو اندر سے کتنی طاقت ملتی. جناب نوح علیہ السلام جن کی عمر تو 2500 برس ہے، لیکن مدت تبلیغ
950 برس، جیسے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کے درمیان 950 برس تبلیغ کی، فجاءت طوفان، اس کے بعد طوفان آیا تھا۔ تو یہ 950 برس کا عرصہ طوفان سے پہلے کا ہے، تبلیغ کا زمانہ ہے۔ بدترین مشکلات کا سامنا ہے، بیوی بھی نافرمان ہے، بیٹا بھی نافرمان ہے، معاشرہ بھی ان کی اذیت پر کمر بستہ ہے۔ اس بندے خدا کی ذات پر غور کیجیے، خاندان کے اعتبار سے انتہائی معزز، صورت میں حسین، سیرت میں پاکیزہ، کردار میں بلند، رفتار و گفتار میں انتہائی شائستہ، لیکن قوم کی ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ جس راستے سے نکلتے ہیں لوگ بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے شور کرو تاکہ کوئی ان کی بات سننے نہ پائے۔ پھر جس راستے سے گزر رہے ہیں، اگر دور سے کسی شخص نے دیکھا کہ نو آ رہے ہیں تو وہیں سے اپنا راستہ بدل لے گا۔ اگر راستہ نہ بدل سکے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے گا تاکہ سامنا نہ ہونے پائے۔ یہ کون شخص ہے جس کے سامنے سے تم گریز کر رہے ہو؟ انتہائی خلیق انسان ہے، انتہائی شائستہ انسان ہے، انتہائی پاکیزہ انسان ہے، انتہائی باکردار انسان، مگر اس کا مطالبہ صرف یہی ایک ہے کہ اپنے ہاتھ سے جن بتوں کو تم بناتے ہو وہ تمہارے خالق نہیں ہو سکتے، تمہارا خالق وہی ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ لہذا اس عاجز مطلق کو سجدہ کرنے کے بجائے قادر مطلق کو سجدہ کرو۔ لیکن ساری دنیا مخالفت کر رہی ہے، بیٹا بھی نافرمان ہے، بیوی بھی نافرمان ہے، خاندان بھی مخالف ہے، معاشرے کے معزز ترین افراد مخالف۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک موقع پر اس زمانے کے جتنے سربراہ بردہ لوگ تھے، بڑے بڑے با اثر لوگ، سب آ گئے جناب نوح کے پاس۔ اے نوح، آپ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بتوں کی پرستش مت کرو، اللہ کی پرستش کرو، جو آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ان باتوں سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے۔ سنسار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی شخص کو کھڑا کر کے ہر طرف سے اتنے پتھر مارے جائیں کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ جب قوم نے بات کہی کہ اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو سنسار کریں گے، جناب نوح نے کیا فرمایا؟ سورہ یونس میں تذکرہ موجود ہے۔ جناب نوح نے کہا کہ اے لوگو، تم اپنی ساری طاقتیں جمع کر لو، جتنے اسلحے ہو سکتے ہیں سب جمع کر لو، سب اکٹھا ہو جاؤ، اچھی طرح غور کر لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، اور تم سب مل کر مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ، دیکھو میرا اللہ میری مدد کرتا ہے یا نہیں۔ یہ طاقت اندر کی طاقت تھی، یہ خوف خدا کی طاقت تھی کہ میرا مالک جس نے مجھے معمور کیا اس کام پر وہی مجھے بچانے والا، میں کسی سے کیوں ڈروں؟ میں اسی سے ڈروں جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس کے قبضے میں یہ پوری کائنات ہے، جس نے دریا میں روانی پیدا کی، سمندر میں طغیانی پیدا کی، آفتاب میں تمازت پیدا کی، ماہتاب میں خنکی پیدا کی، ستاروں میں چمک پیدا کی، پھولوں میں مہک پیدا کی، پھلوں میں مٹھاس پیدا کی، کائنات میں جس نے تمام اشیاء کو ایجاد کر دیا، وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے بچانے والا ہے، وہی میرا محافظ ہے۔ تو یہ خوف خدا کی اندر سے طاقت تھی۔ اس کی مثالیں انبیاء کی تاریخ میں آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آج رحلت کی تاریخ بھی ہم منا رہے ہیں، سارا مکہ مخالف، پشپراہ رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت تھی جس کے بنا پر آپ کسی حد تک محفوظ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کو ناسزا کلمات کہا جاتا تھا، آپ کو لوگ کاہن بھی کہتے تھے، شاعر بھی کہتے تھے، مجنون بھی کہتے تھے آصب ہو گیا ہے، کوئی جین آ گیا ان پر۔ حتیٰ وہ چچا، عجیب بات ہے، جناب پیغمبر کے 2 چچا، ویسے تو ان کے 9 چچا تھے، مگر 2 چچا کی حالت یہ ہے، ایک پیغمبر پر جان قربان کرنے کو تیار اور دوسرا پیغمبر کی جان لینے کو تیار۔ جناب ابو طالب ہیں جو اپنی ذات کو اور اپنے اولاد کو قربان کر رہے ہیں، اور ابو لہب وہ ہے کہ جو خود پیغمبر کے خون کا پیاسا بنا ہوا۔
اس کی بیگم سے کچھ نہیں بنتا تو جنگل سے خاردار جھاڑیاں لاتی ہے اور پیغمبر کے سو جانے کے بعد ان کے گھر کے دروازے پر ہر طرف وہ خاردار جھاڑیاں پھیلا دیتی تاکہ صبح جب یہاں سے نکلیں تو ان کا پیر ان جھاڑیوں میں الجھ جائے اور زخمی ہو جائے. اور خود ابو لہب کی حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب پیغمبر اسلام کسی کو تبلیغ کرتے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، عقلی دلائل کے ذریعے، اور وہ شخص خاصا مطمئن ہو جاتا ہے، قریب ہوتا ہے کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھے، تو یہ ابو لہب وہاں پہنچ جاتا ہے اور جا کہتا ہے دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، میرے گھر میں پلا بڑھا ہے، میرے سامنے یہ چھوٹے سے بڑا ہوا ہے، آج کل اس پر ایک آسیب ہے، ایک جن اس پر آ گیا، اس کی بات مت سننا. تو وہ جو محنت ہوتی تھی پیغمبر کی وہ پوری ضائع ہو جاتی تھی اور وہ شخص منحرف ہو جاتا تھا. ہاں بھائی ایک آسیب زدہ جس پر جن مسلط ہے، میں اس پر کوئی بات کیوں سنا؟ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں واحد شخصیت جسے اللہ نے نام لے کر کوسنے دیے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، ابو لہب ہے. تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب، جو ہر جگہ پیغمبر کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور اسی مخالفت ہر جگہ رہی ہے. تو یہ تاریخ کی عجیب حقیقت ہے. پیغمبر اسلام کہ یہ تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر خوف خدا اور اللہ پر اعتماد کیسا ہے کہ جب ایک مرتبہ تمام سرداران قریش مل کر آئے پیغمبر کے پاس کہ جناب آپ جو ہمارے بتوں کو ایسا ویسا کہہ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ اسے باز آئیں، ورنہ ہم سب آپ کے خلاف جارحانہ اقدام کریں. اور پھر ساتھ میں پیشکش بھی کر دی، آپ ہمارے حاکم بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو حاکم مانتے ہیں، بادشاہت آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ کے گھر مال و زر سے بھر دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کی خواہش ہم سب پوری کر دیں. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، دوسرے پر سورج رکھ دو، اور پھر یہ چاہو کہ میں اس بات سے رک جاؤں تو یہ نہیں رک سکتا ہوں، میں اس بات کو جاری رکھوں گا یہاں تک کہ یا یہ میرا دین کامیاب ہو جائے یا میں دنیا سے چلا جاؤں. درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد. تو یہ اندر سے طاقت جب جناب نوح ہوں یا تمام انبیاء ہوں یا ہمارے حضور اکرم ہوں، یہ اندر سے طاقت کیسے نصیب ہوتی؟ یہ خوف خدا کی بنا پر. ابھی مصائب کی منزل نہیں آئی لیکن ایک جملہ آپ تک پہنچاؤں. سرکار سید الشہداء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشور کے دن جب لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے تھے، دوستوں کے لاشیں، ساتھیوں کے لاشیں، اولاد کے لاشیں اٹھائے، اس میں ایک جملہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے، اے پالنے والے یہ تمام مصائب میرے لیے آسان ہیں اور ان کو آسان بنایا اس بات نے کہ تو دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہا ہوں، میں تیری خاطر کر رہا ہوں، میں تیری خاطر کر رہا ہوں. میرے اکبر کا لاشا اٹھانا، عباس کے لاشے پر پہنچنا، اون و محمد کے لاشے اٹھانا، قاسم کے جنازے پر پہنچا، یہ سب آسان بنا دیا اس بات نے کہ تو میرا محافظ ہے، تو دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہا ہوں تیری خاطر کر رہا ہوں. تو یہ خاصان خدا کی منزل رہی ہے کہ خوف خدا نے ان کے اندر ایک طاقت پیدا کر دی. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں یہ صرف خوف خدا رکھے. جب تک آپ صداقت کے راستے پر رہیں گے، صحیح راستے پر رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. ہاں غلط کرنے والے کو چوکنا ہو جانا چاہیے، میں نے غلطی کی ہے تو اس کا مواخذہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے. تو آج کی تاریخ چونکہ دو معصوموں کی خاص تاریخ ہے، سرکار دو عالم کی بھی، جوان جنت کے بڑے سردار کی بھی. عجیب بات ہے، قرآن نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. آج ایسے دو سچوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو جو حکم خدا سے جھوٹوں پر لعنت کے لیے گئے تھے، کہ جب نصارہ نجران پیغمبر سے آ کر مسلسل بحث کر رہے تھے، 39 دن بحث جاری رہی اور وہ اڑے رہے کہ نہیں جناب عیسیٰ جو ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ بس اب ان سے بحث کی ضرورت نہیں ہے، موبائل لاؤ، موبائل میں ان سے کہہ دو اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، اپنے خواتین کو لائیں، تم اپنے جان و دل کو لاؤ، ہم اپنے جان و دل کو لائیں. اور پیغمبر اسلام چلے. یہ کیوں جا رہے تھے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر لعنت کریں گے. تب ظاہر ہے کائنات کے سب سے زیادہ سچے وہی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ منتخب کرے جھوٹوں پر لعنت کرے. اور وہ پوری کائنات میں 5 ہی افراد تھے،
سن 9 ہجری کا واقعہ ہے. مسلمانوں کی تعداد شاید 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکی تھی. اس سے کہ اگلے سال جب حج کے لیے پیغمبر گئے ہیں تو حاجیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی. تو 9 ہجری تک تقریباً 1 لاکھ ہو چکے تھے افراد. مگر ان 1 لاکھ افراد کے درمیان ایسے سچے جن کو اللہ جھوٹوں پر لعنت کے لیے منتخب کرے وہ صرف 5 ہیں. محمد مصطفیٰ ہیں, علی مرتضیٰ ہیں, فاطمہ زہرا ہیں, حسن مجتبیٰ ہیں, حسین ابن علی ابن حسن. تو جن 5 ہستیوں کو اللہ نے منتخب کیا جھوٹوں پر لعنت کے لیے, ان میں سے آج 2 کی تاریخ ہے. ایک امام حسن مجتبیٰ جوان جنت کے بڑے سردار, اور ایک سرکار دو عالم. ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کا ایک حد تک ذکر ہو سکے. ظاہر ہے کہ کسی ایک مجلس میں تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن اس حد تک ممکن. امام حسن کی زندگی کا ایک واقعہ جب بہت آپ کم سن تھے, پیغمبر کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے. پیغمبر کا انتقال ہوا ہے, رحلت ہوئی ہے سن 11 ہجری میں. امام حسن کی ولادت ہے سن 3 ہجری میں, اور یہ حضور کے وفات سے پہلے کا واقعہ ہے. تو یہ 6 یا 7 سال کا سن ہوگا. پیغمبر ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ اس دوران وہاں ایک بدو دیہاتی چادر اوڑھے ہوئے پہنچا. اس نے دور سے کھڑے ہو کے حضور کا نام دے کر پوچھا, آئے نا, وہ کہاں ہیں؟ سب لوگ جو بیٹھے ان کو بہت بد تہذیبی لگی کہ یہ شخص جو ہے وہ بجائے کوئی القاب استعمال کرنے کے, کوئی احترام کا انداز اختیار کرنے کے, ڈائریکٹ نام دے کے پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں. تو یہ اصحاب نے کہا کہ ہم جائیں اس کے جواب دینے کے لیے. فرمایا کہ نہیں, تم جواب نہیں جاؤ گے, میرا نواسا جائے گا جواب دینے کے لیے. درود پڑھ لیں محمد والے ہو. میرا نواسا جائے گا جواب دینے کے لیے. تو 6 یا 7 سال کا سن, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. گئے اس شخص کے پاس جو ایک چادر اوڑھے ہوئے تھا. اس نے امام کو دیکھا ہے, ننھا شہزادہ آ رہا ہے. اس نے کہا میں تو ان بزرگ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تم سے کیا بات کروں؟ پر میں نہیں, پہلے مجھ سے بات کر لو پھر ان سے ہی بات کر لینا. اچھا میں آپ سے بات کروں؟ ہاں بات کروں. اس کے بعد امام نے فرمایا, شخص یہ بتا تیرے سفر کی رودات تو خود بیان کرے گا یہ میں بیان کروں؟ کہ ہاں آپ میرے سفر کی رودات جانتے ہیں؟ کہ ہاں میں اللہ نے جو علم دیا ہے ہم اس کی بنا پر جانتے ہیں کہ تو فلاں گاؤں سے آ رہا ہے. وہاں کے لوگوں نے میٹنگ کی تھی کہ کون ہے جو جا کے محمد ابن عبداللہ کا قتل کر دے. اور اس کے لیے ایک بڑی رقم انہوں نے طے کی کہ جو یہ کام کرے گا ہم اس کو اتنی بڑی رقم دیں گے. کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو گھر گیا, تو نے سوچا یہ اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے. تو نے لباس تبدیل کیا, آمادہ سفر ہوا, ایک خنجر ہاتھ میں لیا جو ابھی بھی تو نے چادر کے نیچے چھپا رکھا ہے. وہاں سے چلا. جب تو گھر سے چلا تو بادل آ گئے. تو نے سوچا کہ بھئی یہ تو مشکل نظر آ رہی, لیکن ابھی پیسے کی لالچ تھی تو چلتا رہا یہاں تک کہ بارش ہوئی. بارش انتہائی شدید ہوئی تو فلاں جگہ ایک صاحبان کے نیچے ٹھہر گیا کہ بارش رکے تو پھر دیکھوں کیا کرنا چاہیے. بارش رک گئی تو پھر تو چلا. ابھی چونکہ مال کی محبت زیادہ تھی, چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ تیرا پیر پانی میں یوں ڈوب گیا کہ تیرے پنڈیوں پر زخم آ گیا, اور ابھی وہ زخم موجود ہے. امام یہ باتیں کر رہے ہیں اور بڑے غور سے امام کو دیکھ رہا ہے. امام فرماتے کہ پھر بھی تیرا پیر گرچہ زخمی ہو چکا تھا مگر پیسے کی لالچ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. تو چلتا رہا, ٹھوکریں کھاتا رہا, گرتا رہا, سنبھلتا رہا, یہاں تک کہ پہنچ گیا یہاں. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ تو جو خنجر لے کر آیا ہوا ہے, کیا ہم بے خبر ہیں کہ تو اس خنجر سے ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے؟ ہم تیری ابتدا بھی جانتے ہیں, تیری انتہا بھی جانتے ہیں. جب اس نے یہ باتیں سنی کہنے اچھا, جب نواسا ایسی بات کر رہا ہے تو نانا کی منزل کیا ہو. چنانچہ اسی وقت اس نے خنجر پھینکا, آگے بڑھا, پیغمبر کے قدموں کا بوسہ دیا اور کہا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. کہ جس کا نواسا اس شان کا ہو
وہ نانا کے شان کا ہوگا. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. جب وہ شخص اسلام لایا، خنجر پھینک دیا اور پیغمبر کا گرویدہ بن گیا، تو پیغمبر نے اپنے ان ساتھیوں سے پوچھا جو اس کے مقابلے کرنے جا رہے تھے، بتاؤ وہ علاج بہتر جو تم کرنے جا رہے تھے، یہ وہ علاج بہتر ہے جو میرے اس فرزند نے کیا ہے. امام حسن مجتبیٰ کی زندگی بچپن سے انتہائی غیر معمولی زندگی ہے، بہت غیر معمولی زندگی ہے. ایک واقعہ اور پیغمبر کے رحلت کے بعد کا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ایک شخص شام سے مدینہ آیا اور جیسی اس کی نگاہ امام پر پڑی، اس نے انتہائی نامناسب باتیں کہنا شروع کی. صریحی طور پر اس نے دشنام ترازی. بہت دیر وہ کچھ نہ کچھ کہتا رہا، دل کی بڑھاس نکالتا رہا. شام تو ظاہر ہے کہ عرصے دراز سے آل محمد کا دشمن رہا ہے، تو وہ وہاں سے آیا ہوا تھا اور خوب جی بھر کے اس نے بڑھاس نکالی. جب وہ تھک کے خاموش ہو گیا تو امام نے اسے فرمایا، شخص ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم مسافر ہے، یہاں اجنبی ہے. اگر سفر سے تھک گیا ہے تو میرا گھر حاضر ہے. دوران سفر تیرے لباس بوسیدہ ہو گئے ہیں تو میں تیرے نیا لباس فراہم کرتا ہوں. تیری سفاری بھی تھک گئی ہوگی، میں نئی سواری تجھے فراہم کرتا ہوں. اگر تجھے اس شہر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، میں اس کا انتظام کرتا ہوں. اور اے شخص، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ تم مسافر ہے تو میرے گھر آ، کچھ دن قیام کر تاکہ میں تیری خدمت کر سکوں، تیری مہمان نوازی کر سکوں. جب اس نے امام کے طرز عمل دیکھا تو قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا، فرزند رسول، جب میں شام سے چلا تھا اگر کوئی شخص پوچھتا کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ عداوت کس کی ہے تو میں آپ کا نام لیتا، لیکن آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ روئے زمین پر کسی ذات سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے وہ آپ کی ذات گرامی ہے. درود پڑھ لے محمد علیہ. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ایک غیر معمولی ذات ہے. جبل میں، صفین میں، نہروان میں اپنے والد کے دوش بدوش یہ میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ علی کے لال اسی انداز سے شمشیری زنی کر رہا ہے جیسے علی شمشیر زنی کرتے نظر آتے ہیں. چونکہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو امام کی زندگی کے لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے اور پردے خیفہ میں رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کو بھی ظالموں نے مخفی کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے چھپایا نہیں جا سکتا. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آج رحلت کی تاریخ ہے، سرکار نے جو زندگی گزاری ہے، کیسا طرز عمل ہوتا تھا دشمنوں کے ساتھ، آپ اندازہ کریں اس بات سے. جب کوئی کافر مشرک بھی آپ کے پاس آتا تھا اور اس وقت کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جس پر اس کو بٹھایا جا سکے، کوئی چادر نہیں ہے، کوئی فرش نہیں ہے، کوئی قالین نہیں ہے، تو حضور اپنے دوست سے ابا اتارتے تھے، اسے زمین پہ بچھا دیتے تھے، آنے والے کو اس پر بٹھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھا دیتے کہ دین کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے. یہ جو بت تم بناتے ہو اپنے ہاتھ سے جیسا چاہتے ہو بناتے ہو، اور ان کے مختلف نام رکھ دیتے ہو. کسی کا نام تم نے رکھ دیا لات، کسی کا نام رکھ دیا حبل، کسی کا نام رکھتا عزا، کسی کا نام رکھا منات. یہ تم نے نام رکھے نا، اللہ نے تو نہیں کہا تھا. کسی نبی بتایا تھا کہ تم ایسے بت بنانا، کسی کا نام عزا رکھنا، کسی کا نام حبل رکھنا، کسی کا لات رکھنا، کسی کا منات رکھنا. تو حضور فرماتے ہیں کیا یہ عقل مندی ہے کہ جس کو تم نے خود بنایا ہو، جو تمہارے ہاتھوں میں پروان چڑھا ہو، جیسی شکل تم نے بنائی ویسی شکل بن گئی، جیسے ہاتھ بنائے ویسے ہاتھ بن گئے، جیسا چہرہ بنایا ویسا چہرہ بن گیا، جیسا جسم بنایا ویسا جسم بن گیا، جو بالکل عاجز تھا تمہارے ہاتھوں میں، تم اس سے قادر مطلق سمجھتے ہو. سجدہ قادر مطلق کرنے کے بجائے اس کو سجدہ کرتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو تم نے خود یوں بنا کے اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر جیسے موم کے جیسی شکل بنا دی جائے، تم نے بھی جیسی شکل بنا کے چاہا مندر کے اندر رکھ دیا. مندر کے اندر رکھنے سے پہلے وہ تمہارے ہاتھ میں تمہارا کھلونا ہے، جیسا چاہو بناؤ. اور جب مندر میں رکھ دیتے اس سے سب کچھ مانگتے ہو. بیمار پڑ جاؤ تو کہتے مجھے شفا دیجئے، روزی میں تنگی ہو تو ہماری روزی کو کشادہ کر دیجئے، بے روزگار ہو جاؤ تو ہمیں روزگار دے دیجئے،
بارش نہ ہو رہی ہے تو ہمیں بارش دے دیجئے، اولاد نہ ہو رہی ہے ہمیں اولاد دے دیجئے، گھر والے جو ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دی. یعنی جو کچھ نہیں کر سکتا اس سے سب کچھ مانگتے ہو، اور جو سب کچھ کر سکتا ہے اس سے کچھ نہیں مانگتے ہو. یہ کیسی بے عقلی کرتے ہو تم؟ تو سرکار دو عالم کے حیات طیبہ ظاہر ہے کہ عقل و منطق کی گفتگو ہوتی تھی، یہی وجہ تھی کہ لوگ متاثر ہوتے تھے. اور آپ دیکھیں حضور کی عظمت و جلالت کہ سن 1 ہجری جب جہاں سے ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، مکہ چھوڑتے ہیں رات کی تاریکی میں، چونکہ پورا معاشرہ قتل بآمادہ ہے. 8 سال بعد اسی مکے میں ایک لشکر جرار کے ساتھ آتے ہیں، اور ایسا لشکر جرار کہ پورے شہر پر قابض، چاہتے تو جو جنہوں نے ساری زندگی اذیت پہنچائی تھی ان سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر جب آپ نے خانہ کعبہ میں قدم رکھا، اسے بتوں سے پاک کیا، اور پاک کرنے کا انداز بھی یہی تھا. ایک ایک بت کے پاس جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہتے تھے، چھڑی مارتے تھے، بتوں کو گراتے تھے. ایک بت اتنی بلندی پر تھا جہاں حضور کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. تو پیغمبر نے اپنے دوش مبارک پر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بلند کیا، اور انہیں اس بت کو بھی توڑ کر ہمیشہ کے لیے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا. اس منظر کو کسی شاعر نے خوبصورتی سے یوں ادا کیا ہے: علی بردوش احمد چشم بدور، علی بردوش احمد چشم بدور، ایاں شد معنی نور علی نور. شاعر کہتا ہے کہ ہم بہت زمانے سے یہ پڑھ رہے تھے کہ نور علی نور، تو قرآن میں بھی لکھا ہے نور علی نور، مگر ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ نور کے اوپر نور کیسے ہوگا. لیکن جب ہم نے اللہ کے گھر میں یہ منظر دیکھا کہ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کے دوش پر مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ بھی نور ہیں، مرتضیٰ بھی نور ہیں، تب پتہ چلا کہ نور کے اوپر نور کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس موقع پر پیغمبر اسلام نے گھر کو پاک کرنے کے بعد ان مجرموں کو جو سب پکڑ کے لائے گئے تھے مخاطب کیا، جو وہ تھے جو پیغمبر پر جنگیں مسلط کرتے رہے، اور جب تک حضور مکے میں تھے حضور کو اذیت پہنچاتے رہے. لیکن پیغمبر نے ان سے مخاطب کر کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ سب کو اندازہ ہے کہ چاہے تو پیغمبر ہم سب کو قتل کر سکتے ہیں، اور یہ سب تھے بھی اس قابل، اس لیے کہ سب نے پیغمبر کے قتل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جنگوں پر جنگیں مسلط کر رہے ہیں، شب ہجرت بھی قتل کا منصوبہ بنایا، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی قتل کا منصوبہ بناتے رہے، تو سب قابل سزا تھے. مگر جب حضور نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تو سب نے کہا کریم ابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور ایک کریم کے بیٹے بھی ہیں. فرمایا لا تثریب اليوم، جاؤ، انتم الطلقاء، تم کو چھوڑا جا رہا ہے، تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہیں چھوڑا جائے، لیکن جاؤ، انتم الطلقاء، تمہیں چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ حضور نے ایک درس دیا ہے، اس درس سے حضور کے تمام چاہنے والوں کو فیض حاصل کرنا چاہیے کہ دشمن اگر قابو میں ہو تو حتی امکان رحم و کرم کو پیش نظر رکھنا، رحم و کرم کو پیش نظر. سرکار دو عالم کی زندگی 63 سال کی زندگی ہے. 2 باتیں اور بھی آپ تک پہنچا دوں، اور اس کے بعد مصائب کی کچھ باتیں. سرکار دو عالم اپنی امانت و صداقت میں انتہائی ممتاز تھے، انتہائی ممتاز تھے. اسی لیے لوگ ان کو نام لینے کے بجائے صادق اور امین کہا کرتے تھے. جب آپ کی صداقت و امانت کی شہرت اس زمانے کی سب سے مالدار خاتون جناب خدیجہ تک ہوئی، تو انہیں بھی خواہش کی کہ بھئی آپ تجارت کے سامان لے جاتے ہیں، ہمارا بھی سامان تجارت لے جائیں. خیر پیغمبر لے گئے ان کا سامان تجارت. اس سفر میں غیر معمولی منفعت. میسرہ جو غلام تھا، خدیجہ نے جن کو ساتھ رکھا تھا کہ پیغمبر کے خیال رکھیں گے، اس نے آ کے بیان کیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں حضور جاتے تھے آپ کے سر پر بادل کا ایک سایہ ہوتا تھا. پورا قافلہ دھوپ میں ہوتا تھا مگر آپ کے سر پر ایک بادل کا سایہ رہتا تھا. اس وقت سے خدیجہ کے دل میں خیال ہے کہ ہاں یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے. اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ جب پیغمبر کی شادی خدیجہ سے طے ہوئی. اس کا نکاح پڑھنے والے سرکار ابو طالب علیہ السلام. غور کیجئے کہ جو بات عرض کرنے والا ہوں، ساری دنیا میں یہ بات جانی پہچانی ہے کہ نکاح پڑھنے کے لیے اسے بلایا جاتا ہے جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہو، وقت کا عالم بھی ہو.
ہندوستان میں کسی ہندو کی شادی ہو، پنڈت کو بلائیں گے، پنڈت دولہا کا ہم مذہب بھی ہے، وقت کا عالم بھی ہے۔ یورپ میں کسی عیسائی کی شادی ہو، پادری کو بلائیں گے جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہے، وقت کا عالم بھی ہے۔ مسلمانوں میں جس مکتب فکر کا دولہا ہے، اسی مکتب فکر کے عالم کو بلائیں گے۔ اگر اہل حدیث کا دولہا ہے تو اہل حدیث کا عالم آئے گا، وہابی دولہا ہے وہابی عالم آئے گا، شیعہ ہے دولہا تو شیعہ آئے گا۔ حالانکہ کلمہ سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے کسی جوان کی شادی کے موقع پر وہابی کو نکاح پڑھنے کے لیے بلا لیا جائے، اور کسی ناصبی کی شادی کے لیے ہم لوگوں کو بلا لیا جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس سے کہ ذہن انسانی میں یہ بات راسخ ہے کہ نکاح پڑھنے کے لیے اسے بلایا جائے جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہو، وقت کا عالم بھی ہو۔ پیغمبر اسلام کی شادی کے موقع پر نکاح پڑھنے کے لیے جناب ابو طالب کو دعوت دینا اس بات کی واضح علامت ہے کہ جو پیغمبر کا مذہب ہے وہی سکھا رہے ابو طالب علیہ السلام کا مذہب ہے۔ اور جو خطبہ نکاح پڑھا ہے اس سے بھی بات واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و سلالۃ اسماعیل۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اولاد ابراہیم سے قرار دیا، نسل اسماعیل سے قرار دیا۔ اور اس کے بعد پیغمبر کی توصیف کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، یاد رکھو ان لہ نبأ عظیم، میرے اس بیٹی کی ایک بہت بڑی شان ہے جو آنے والی ہے۔ یہ نکاح کا خطبہ تھا، اور بہت سے لوگ ہمارے اغیار چونکہ جناب ابو طالب کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب ابو طالب جو تھے وہ تنگ دست انسان تھے۔ حالانکہ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ پیغمبر کی شادی کے موقع پر جناب ابو طالب نے اس خوشی میں 3 روز تک پورے شہر مکہ کی دعوت کی تھی۔ کیا ایسا شخص جو تنگ دست ہو پورے شہر کی ایک وقت دعوت کر سکتا ہے؟ لیکن وہ اتنے خوشحال انسان تھے کہ انہوں نے 3 شب و روز پورے مکے کے لوگوں کی دعوت کی۔ کس خوشی میں؟ محمد ابن عبداللہ کی شادی کی خوشی میں۔ درود پڑھ لے محمد والا۔ تو آج کی تاریخ ظاہر ہے کہ امام کی بھی تاریخ ہے، نبی کی بھی تاریخ ہے۔ سال میں یہ واحد تاریخ ہے جس میں ہم 2 غم برداشت کرتے ہیں، ایک سرکار دو عالم کی رحلت کا غم ہے، ایک امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا غم ہے۔ پیغمبر کی رحلت کا وقت عجیب بیان کیا جاتا ہے۔ جب پیغمبر مرض کی شدت ہوئی، جناب سیدہ باپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں، پیغمبر کی آنکھ لگ جاتی ہے، کوئی آتا ہے دروازے پر دق الباب کرتا ہے، شہزادی فرماتی من علی الباب، کون ہے میرا؟ وہ کہتا ہے مجھے پیغمبر سے بہت ضروری کام۔ شہزادی فرماتی بابا آرام کر رہے۔ وہ چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر میں پھر آ جاتا ہے، آ کر پھر کہتا ہے کہ مجھے پیغمبر سے بہت ضروری ملاقات کرنی ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ بابا آرام کر رہے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ آتا ہے، کچھ دردناک انداز سے بات کرتا ہے، ایسے دردناک انداز سے بات کرتا ہے کہ شہزادی کا دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ شہزادی کو عجیب تصورات آنے لگتے ہیں۔ اسی میں آپ کی آنکھوں سے قطرہ ٹپکا، رسول کے رخسار پر پہنچا۔ رسول کی آنکھ کھل گئی، دیکھا بیٹی رو رہی ہے، پوچھا بیٹی کیا وجہ؟ فرمایا بابا کوئی بار بار آتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں اس سے کہتے ہیں کہ بابا آرام کر رہے ہیں، وہ چلا جاتا ہے مگر پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ اب کی جو آیا اس نے اس درد بھرے انداز سے آپ سے ملاقات کی خواہش کی ہے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل پریشان ہو رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ آنے والا اجازت طلب کر رہا ہے، ورنہ یہ وہ ہے جو ماؤں کی آغوش سے بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے، جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، بچوں کو یتیم کر دیتا ہے۔ اے بیٹی یہ فرشتے موت ہے، تیرے دروازے کا شرف ہے کہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ کے رسول، یہ آپ کی زندگی میں اس دروازے کا اتنا شرف ہے کہ ملک الموت بھی آئے تو اجازت طلب کرے، اور آپ خود جب اس دروازے پر آتے تھے سلام کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے معمول بنا لیا، ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر آتے تھے، گویا اللہ کے گھر میں بعد میں جاتے تھے، سیدہ کے گھر پہلے آتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ مگر اے پیغمبر آپ کے بعد اسی دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آ گئے، گھر کو جلانا چاہتے تھے۔ آج بھی اگر اس دور میں کسی شریف کے دروازے پر کچھ لوگ پہنچ جائیں کہ ہم آج کے گھر کو آگ لگا دیں گے تو ہر دیکھنے والا کہے گا ارے کتنے شریف آدمی گھر کو جلانا چاہتے ہو۔ مگر مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا،
جو سیدہ کے دروازے کے لیے آنے والوں سے کہتا کہ یہ تو کائنات کا اشرف ترین دروازہ ہے۔ آنے والوں کا مطالبہ تھا کہ جو لوگ اس گھر میں انہیں باہر نکال دیجئے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ نے فرمایا اس گھر میں تو میرے بچے حسن و حسین رہتے ہیں۔ آنے والوں کا جواب یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہو، کیا ان آنے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حسن و حسین پیغمبر کو کتنے عزیز تھے؟ اگر پیغمبر مسجد میں خطبہ دے رہے ہو اور یہ شہزادے آ جائیں، پیغمبر مسجد میں خطبہ روک کر ممبر سے اترے، بچوں کو اٹھایا، اپنے زانوں پر بٹھایا، ایک زانوں پر حسن کو بٹھایا، دوسرے پر حسین کو بٹھایا، کبھی ایک کو پیار کرتے ہیں کبھی دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر سجدے میں ہیں، ننھا شہزادہ آیا اور پشت رسول پر بیٹھ گیا تو حکم خدا ہوا، میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا، جب تک وہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ گیا اس وقت تک پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ اللہ اکبر! جس گھرانے کی پیغمبر نے یہ توقیر کی ہو، جن بچوں کی ایسی توقیر کی ہو، اسی دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آ جائیں۔ سچ کہا ہے مورخین نے کہ اگر مدینے میں سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نہ لائی گئی ہوتی تو کربلا میں یہ منظر نہ نظر آتا کہ بیویاں جن خیموں میں انہیں آگ لگائی جا رہی، ایک خیمہ جلتا ہے دوسرے خیمے میں بیویاں چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 8 خیمے جل گئے، 9واں خیمہ باقی رہ گیا، ساری بیویاں اس آخری خیمے میں جمع ہو گئی۔ راویوں کا بیان ہے کہ ایسے ظالموں نے اسے بھی آگ لگا دی۔ جب شعلے بلند ہونے لگے، جناب زینب سید الساجدین سے فرمایا بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم اسی خیمے میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل چلیں؟ امام نے فرمایا پھپھی جان باہر نکل چلیے، ابھی تو گویا بتانا چاہتے تھے، ابھی تو بابا کے پیغام کو شام کی منزل تک پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی لانے والے، جس کے بعد آل محمد پر مصائب کا سلسلہ ہے۔ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد جن مصائب کا آغاز ہوا ہے وہ ہر دور میں جاری رہا۔ آج کی تاریخ امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ ہے۔ غور کیجئے گا، امام کو جو زہر دیا گیا ہے اس سے جسم کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے۔ جب شدت بڑھی زہر کی، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، تشت کو لایا گیا، تشت میں امام کے جگر کے ٹکڑے گرنا شروع ہوئے۔ بعض ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسن کے جس جگر کے 72 ٹکڑے اس تشت کے اندر گرے تھے۔ گویا امام حسن بتانا چاہتے تھے اے حسین، کل تمہارے ساتھ کربلا میں 72 شہید ہوں گے، آج میں اپنی طرف سے 72 ٹکڑے پیش کر رہا ہوں کہ کل تمہارے بھی 72 ساتھی ہوں گے، آج میرے 72 ٹکڑے گر رہے ہوں گے، وہ تمہارے 72 ہوں گے جو تمہارے جگر کے ٹکڑے ہوں گے، اور یہ میرے جسم کے 72 ٹکڑے گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا وقت ہوگا جب امام حسن مجتبیٰ کے یہ جسم کے جگر کے ٹکڑے گرتے جا رہے ہیں، ذوق بڑھتا جا رہا ہے، وصیت فرماتے جا رہے ہیں۔ فرمایا تھا بھائی حسن دیکھو، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا، اور اس کے بعد کوشش کرنا کہ نانا کے برابر میں مجھے دفن کرنا۔ لیکن اگر محسوس کرو کہ نانا کے برابر مجھے دفن نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، کوئی جنگ کی نوبت آ جائے تو دیکھو جنگ کی نوبت نہ آنے دینا، مجھے ماں کے مزار کے برابر میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کا غسل بھی دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، سارا مدینہ سوگوار تھا۔ جنازہ کو لے کر جب چلے قبر رسول کی طرف تو مزاحمت کی گئی، یہاں تک کہ بڑا مجمع آ گیا مخالفت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیروں کی بارش کر دی گئی۔ یہ کائنات میں پہلا جنازہ یوں اٹھایا گیا ہے کہ جس پر تیروں کی بارش کی گئی ہے، جبکہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا دیکھو جب جنازے کو لے کر چلو بڑے احترام سے لے جانا، کوئی غضب نہ پہنچنے پائے، کہیں ٹھوکر نہ لگنے پائے۔ مگر جس پیغمبر کی یہ نصیحت تھی، اس کے بڑے نواسے کے جسم مبارک پر اتنے تیر مارے گئے کہ سارا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب امام مظلوم نے محسوس کیا کہ اب جنازے کو لے جانے کا مطلب ہے جنگ چھڑ جائے، تو یہاں سے جنازے کا رخ موڑا گیا، جنت البقیع میں لا کر ماں کے برابر میں امام حسن کو دفن کر دیا گیا۔
اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا جس وقت حسین اپنے بڑے بھائی کو قبر میں اتار رہے ہوں گے، ماں سے مخاطب ہوں گے، اے اماں، ہم حسن حسین ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، آج آپ کا بڑا بیٹا آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، یہ روداد آپ کو بیان کرے گا کہ اس کے ساتھ دنیا والوں نے کیا سلوک کیا۔ عزیزان محترم، میں کہتا ہوں اے مظلوم کربلا، آپ نے اپنے بھائی کو تو بڑے احترام سے قبر میں اتارا، اگرچہ نانا کے برابر میں قبر نہ مل سکی مگر ماں کے برابر میں آپ نے بڑے احترام سے اتارا۔ لاکھوں کا مجمع تھا جو سب کے سب شریک تھے، واہ حسنا، واہ امامہ کی آواز بلند کر رہے تھے، مگر اے میرے مولا، آپ نے تو بڑے بھائی کو بڑے احترام سے اتار دیا، مگر آپ کا لاشا کربلا کی سرزمین پر اس عالم میں پڑا ہوگا کہ کہیں اکبر جواں کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اونو محمد کا لاشا، فرات کے کنارے عباس کا لاشا، کوئی نے دفن کرنے والا نہ ہوگا۔ جب چوتھے امام نے خیمے سے جل رہے تھے، چوتھے امام خیمے سے باہر نکلے تھے، بابا کے لاشے کو زمین پر دیکھا، سر کو نوکے نیزہ پر بلند دیکھا، امام نے بابا کو پکارا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا میرا سلام قبول کریں۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں جناب زینب بھائی کے لاشے کے قریب آئی، مدینے کا رخ کیا، واجدہ صلی علیہ کا ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء، اے نانا آپ پر فرشتے درود بھیجتے تھے، مگر جو آپ کی آغوش میں پروان چڑھا، حسین کا لاشا گورے غریبہ میں بے گورو کفن پڑا ہے۔ عزیزان محترم، کیسا وقت ہوگا جب گھوڑوں کو آمادہ کیا گیا ہے حسین کے لاشے کو پامال کرنے کے لیے، عجب نہیں جنت البقیع سے سیدہ کی آواز آئی ہوگی، ہائے میرا حسین جسے چکی پیس پیس کر پالا تھا، اس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مجلس اعزاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ حسینیہ سید اکبر رضوی کی جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے میرے مالک، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اکبر رضوی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمانا، ان کے اولاد اہل خاندان کی توفیقات میں اضافہ فرمانا، ہم سب کو محمد و آل محمد کے غلاموں میں شمار فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تابوت اٹھنے والا ہے، میرے مالک ہم سب کو آل محمد کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمانا۔ کرونا وائرس جس نے دنیا کو اپنے لپیٹ میں رکھا ہے، اس وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر مومن ہر مومنہ کو محفوظ فرما، تمام اہل وطن کو محفوظ فرما اور پوری دنیا انسانیت کو محفوظ فرما۔ اے میرے مالک، اس کرونا کی بنا پر کربلا کی رونق، کاظمین کی رونق، سامرہ کی رونق، نجف شریف کی رونق، تمام مقدس مقامات کی رونق متاثر ہوئی ہے۔ میرے مالک جلد اس کرونا وائرس سے دنیا کو محفوظ فرما تاکہ ہمارے روزے بحال ہو جائیں، اور اے میرے مالک جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، نجدی فتنے کو ناکام فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، ہم سب کو مقدس مقامات کی زیارت کا شرف عطا فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ مظلوم مجتبی، مظلوم مجتبی، تربت سے کہ مانے تڑپ کر یہ دی صدا، مظلوم مجتبی، مظلوم مجتبی، تجھ کو بھی اپنے نانا کا پہلو نہیں ملا، مظلوم مجتبی، مظلوم مجتبی، تربت سے کہ مانے تڑپ کر یہ دی صدا، مظلوم مجتبی، مظلوم مجتبی، ٹکڑے جگر کے دشت میں تیرے
کریے دی صدا مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی برسے ہیں اتنے تیر کفن لال ہو گیا کیا حال ہو گیا کیا حال ہو گیا بے حال ہو رہے ہیں تیرے غم میں مرتضی مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی غربت سے کہ مانے تڑپ کرے دی صدا مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی تیروں کی زد میں آ گیا نہ جائے گا بدن رو رو کے پھر بہن رو رو کے پھر بہن کرتی رہی جنازے سے ہر تیر کو جدا مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی غربت سے کہ مانے تڑپ کریے دی صدا مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی رکھتے جگر ہے تو میرا اے میرے دل ربا آما کے پاس آما کے پاس پہلو میں اپنے تجھ کو سرائے گی غم زدہ مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی غربت سے کہ مانے تڑپ کرے دی صدا مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی قاسم یتیم عالم طفلی میں ہو گیا یہ کیا ستم ہوا یہ کیا ستم ہوا پرواہ کی بیوگی پہ میں روؤں گی اب صدا مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی غربت سے کہ مانے تڑپ کریے دی صدا مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی تقسیم ہوگا ویسے ہی قاسم تیرا پسر جیسے ہوا جگر جیسے ہوا جگر منظر وہ دیکھنا ہے مجھے وہ مصیبت مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی غربت سے کہ مانے تڑپ کریے دی صدا مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی گھر گھر بچھائی تو نے ولایت کی جانماز کرتی ہوں تجھ پہ ناز کرتی ہوں تجھ پہ ناز ایک جانشین ہونے کا حق کر دیا ادا مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی غربت سے کہ مانے تڑپ کریے دی صدا مظلوم مجتبی مظلوم مجتبی زندہ رہیں گے جب تلک
رکھیں گے تجھ کو یاد سب ماتمی جوان، سب ماتمی جوان، سینے پہ ہاتھ مار کے دیں گے یہی ندا، مظلوم مجتبی، مظلوم مجتبی، غربت سے ایک ماں نے تڑپ کر یہ دی صدا، مظلوم مجتبی، مظلوم مجتبی، تجھ کو بھی اپنے نانا کا پہلو نہیں ملا، مظلوم مجتبی، مظلوم مجتبی، غربت سے ایک ماں نے تڑپ کر یہ دی صدا، مظلوم مجتبی، مظلوم مجتبی، مظلوم مجتبی۔